قیامت پر حق ہے، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہ، قیامت عقلاً نقلاً ثابت ہے۔ سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ آکسیجن ختم ہو رہا اور بعض بم، ہائیڈروجن بم ایسے مارے جاتے ہیں تو زمین آکسیجن سے خالی ہو جائے گی، تو روح زندہ ہی نہیں رہے گا۔ یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا جو قرآن میں ذکر کیا ہے، جیسے سماء فطرت، جیسے سماء شقت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ مالک، ملک، ملیک، تینوں قراءات متواتر ہیں۔ مالک سب میں افضل اور اوفق۔ قیامت کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام یوم الدین ہے۔ دین حقیقت میں بدلے کو کہتے ہیں، دین کو دین اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے سے عمل کا بھی اللہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم باحسن ما كانوا يعملون۔ قیامت تین طرح ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے، آدمی کا مر جانا، ایک قیامت وسطیٰ ہے، دوستوں اور ساتھیوں کا بچھڑ جانا، شیئان لو بقت الدماء علیہما فقد الشباب وفرقۃ الاحباب۔ دو چیزوں پر اگر آدمی آنسوؤں کے بجائے دل کے خون کے قطرے سے رو لے تو رونا چاہیے۔ ایک فقد الشباب، جوانی کا ختم ہونا، بڑھاپے کا آ جانا۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ آئے چھ نہ خان وے اور نہ خانی وے، چت پلاستور مسلی وے اور آئے چھ زانی وے۔ خوشحال خان خٹک تاج تخت کے ساتھ نعرے لگا رہا تھا، چیخ رہا تھا، کاش کی جوانی نہ ختم ہو۔ حافظ الپوری کہتے ہیں ایک بڑھاپا آ گیا اور ایک پیسہ ختم ہو گیا۔ پھر فرماتے بڑھاپے کی کوئی بات نہیں، ہمیشہ بہار نہیں ہوگی، خزان بھی آئے گا، لیکن افسوس کے پیسے اور دولت ہوتی ذرا بڑھاپا اچھا گزرتا۔ جب آدمی روز حلوہ کھائے تو مزہ ہو رہا، اگر ترش اور سخت اور سوکھا اور روکھا اور ناک منہ میں ایک نہ ہو، ذوق ہو، تو واقعی قیامت کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ قیامت صغریٰ خود مر جانا، قیامت وسطیٰ دوستوں کا مر جانا، اعزاء و اقرباء کا مرنا، اور قیامت کبریٰ بڑی قیامت کا توبہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے آسان فرمائے۔ اس وقت بیان اتنا بھیانک ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائے گا۔ اس طرح قبر پھٹے گی، ایجل قبور بہت ذرا، اس طرح لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، دوڑتے ہوئے قبروں سے، کانہم نصب، اور وخشعت الاصوات، آوازیں ختم ہو جائے گی، ہنس اور ہنس، کسر جیسی آوازیں ہوگی، باقی طاقت ختم ہو چکی ہوگی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ اس کو ایسا چلا دے گا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے روئی کے گال، وہ جو ننداخ سے مارتا ہے نا، روئی کے گال کو ننداخ مارتا ہے، وہ کیا آلہ ہوتا ہے جس سے وہ روئی صحیح کرتا ہے، کہیں اڑتا کہیں اڑتا، لگ دیر 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 دیر، اس کو ننداخ کہتے ہیں نا، اور آلے کو کیا کہتے ہیں؟ جب آپ اس کو یہاں لگا لیں گے کہ بھئی ہماری روئی صحیح کر لو، تو روئی وہاں روشن دانوں میں، پنکھے کے بیچ میں، گنبد میں آگ اڑ کے چلی جائے گی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ روئی کی گالیں کہاں گئی۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے سنگریزے بن کر ریت اور مٹی کے ذرات کی طرح اڑ جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، مالک یوم الدین، اور اس دن بدلہ دیا جائے گا۔ اگر آپ نے دنیا میں تکلیفیں گزاری، اللہ کو ناراض نہیں کیا، تو وہاں انعام ملے گا، خوشی ملے گی، بہترین بدلہ ہوگا،
اور اگر آپ نے یہاں عیش و عشرت کی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور گناہ کیے، تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی متاثر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے کمزور سودے میں اللہ ہمیں نقصان نہ دے۔ ذالک یوم التغابن، یہ بہت لوٹ مار کا دن ہو۔ ذالک یوم التناد، شور شراکے اور واویلا کا دن ہو۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ایک دوسرے ماں سے، بچوں سے، گھر والوں سے بھاگے۔ مالک یوم الدین، وہ واقعی مالک اور مختار ہے قیامت کے دن کا۔ اس کا برپا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اس کی سرخروئی یا اس دن کی سیاروئی وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب ایک ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ قیامت کا دن بھی عزت سے گزرے، اللہ کی رحمتیں بھی شامل حال رہے، اللہ کی مہربانی کا بھی شکر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا بھی حق ادا ہو جائے، اور خداوند تعالیٰ کا کامل شکر اور حمد بھی کیا جائے۔ ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبد کا یہ بھی صیغہ ہے، ایاک نعبد، اس کو مقدم کیا اس مقصد کے لیے کہ تخصیص پیدا ہو جائے، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ درباروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں، اور مردوں کو آواز لگاتے ہیں امداد و استغاثے کے لیے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ نظر و نیاز اور یہ منت وغیرہ یہ یقیناً عبادات ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن جب یہ دوسرے کے نام پر ہو جائے، شرکت غیر گوارا نہیں غیرت میری کو، اور غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میرا سیدھا سلطن یار یہ رک دیشی، اور کدھا گل غندے رخسار یہ رک دیشی، اور دا مطلب اشنا خیو سڑی لبس کے، اور بے مطلب کا ہزار یہ رک دیشی، اور چھ بور کا پسر خوسا پا خوسا گرزی، اور دا غکور کا پردگار یہ رک دیشی۔ استاد دوستائی لمیں توبہ دا لکر رباب ہر سلے خلقی کی دینا، استاد سے محبت کلمات اور ترغاڑی جو کرا بل چاہتا غاڑا کبرو۔ ایاک نعبد، یہ خالص توحید کا جملہ ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، سبحان اللہ، تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیری عظمت، اور تیری وحدت کا کیا کہنا اور تیری عظمت کا کیا کہنا۔ تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، اور تیری وحدت کا کیا کہنا، تیری عظمت کا کیا کہنا۔ لا الہ الا اللہ، دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ازیکی گو وزدویت سوہ باش، شان ورشا کہتے ہیں کہ حنیف کا اصل مطلب فرید الدین نے منطق طیر میں بیان کیا اس شعر میں۔ ازیکی گو وزدویت سوہ باش، ایک کے ہو جاؤ دور تینوں سے دامن چھوڑا لو، یک دلو یک قبلو یک روح باش۔ اللہ اللہ، دل بھی ایک ہو، قبلہ بھی ایک ہو، اور معبود بھی ایک پوجا جائے۔ ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل و احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور شکر ہے، آپ اور ہمارا تعلق جس مرتبہ فکر سے ہے وہ توحید کا مرتبہ فکر، اس پر شرک اور بدعت کا رنگ اور دھبا نہیں، ورنہ لوگ بڑے پریشان، فلاں غزالی ہو فلاں کاظمی ہو، یہاں کیا کیا تماشے دکھاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لوگوں کو پتا ہے
کہ ہم لت پت ہے شرک. بھائی بزرگوں سے محبت ایمان کا تقاضا ہے, بزرگوں سے محبت اسلامی تعلیم کی برکت ہے. اولیاء اور صلحاء اور بزرگان دین ان سے احترام کا تعلق یہ کون منع کرتا ہے؟ لیکن قبر کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے, یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے. ایاک نعبد, صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں, ہمیں حق حاصل ہے کہ یہ کہیں, کیونکہ ہمارے درمیان کوئی واسطہ نہیں. ہم وسائط وغیرہ ذرائع جو خلاف شرع ہے ان کو مسترد کرنے والے ہیں.